الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت سہل ابن سعد سے، یہ روایت ہے عن سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اس کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو کوئی بھی مجھے ضمانت دے گا دو چیزوں کی اسے میں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ وہ دو چیزوں کیا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من یضمن لی، پہلی چیز ما بین لحییہ، جو کچھ اس کی داڑھی یا اس کی جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ اس کی زبان مراد ہے، جو کوئی اس کے یعنی منہ سے، کیونکہ زبان سے بولا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے، تو جو کوئی مجھے گارنٹی دے اپنے جبڑوں کے درمیان جو کوئی چیز ہے اس کی زبان اس کی، یا پھر مجھے اور اس کے ساتھ مجھے گارنٹی دے وما بین رجلیہ، اور جو کوئی اس کی ٹانگوں کے درمیان یعنی کہ اس کی شرمگاہ، اس کے پرائیویٹ پارٹس جو ہوتے ہیں، ان دو چیزوں کی جو کوئی مجھے گارنٹی دے گا اضمن لہ الجنہ، میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا مطلب یہ ہوا اس بات کا؟ ظاہر ہے آف کورس جو کہ بڑا واضح ہے کہ فرسٹ آف آل جو انسان گناہ کرتا ہے، میجر کوئی بھی گناہ انسان جو کرتا ہے، اس کے پیچھے دو چیزوں کا مین سارے بڑے میجر گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں دو چیزوں کا دخل ہوتا ہے۔ ایک آف کورس اس کی زبان جس سے وہ بات کرتا ہے، اور کوئی غلط صحیح جس طرح کے بھی ایکشن یا ری ایکشن لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، وہ ظاہر آف کورس اپنی زبان اپنے جو جبڑوں کے درمیان ہے اسی سے لیتا ہے۔ اور پھر سیکنڈ چیز جو کسی انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے، زنا کاری یا ایسی کسی بھی بری عادت میں، وہ اس کی وہی آف کورس پرائیویٹ پارٹس کی بات ہوتی ہے۔ تو ان دو چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا کہ یہ دو چیزیں ایسی انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں کہ جو کوئی انہیں کنٹرول میں رکھے اور بالکل میجر کر کے استعمال کرے، جیسے کہ زبان خاص طور سے بات ہو رہی ہے، تو یعنی کم بولنا اور بری اور فضول باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یا مین مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی ان کنٹرول بات کرے گا، بالکل میجر کر کے اپنا تول کے، جیسے اردو کا ایک مشہور مقولہ ہے پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ آف کورس مطلب یہ ہوا کہ پہلے تولنے کا مطلب کیا ہے کہ فرسٹ میجر کیا جائے کہ میں جو بول رہا ہوں از اٹ ایون ورتھ اٹ، یا ایسی میں کوئی فضول بکواس کر رہا ہوں، اور پھر یہ اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، یا میں کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہا، یا میرا اس بولنے کی وجہ سے کسی کا کوئی میجر میری بات کی وجہ سے افیکٹڈ تو کوئی لوگ نہیں ہو رہے، یا جس طرح کا بھی معاملہ ہے۔ تو دو چیزوں کی جو گارنٹی دے گا اسے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا۔ اور ظاہر ہے یہ آف کورس بات اسی کی ہو رہی ہے، ایک مسلمان ہے، عام طور پہ کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہمارا کلچر ایک ڈیولپ ہو چکا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کا میجورٹی کے اندر، وہ یہی ہے کہ جو مسلمان ہوا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو فرائض ہیں، جو عمود الاسلام ہے، جو پلرز آف اسلام ہے، اس کی تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی بہت زیادہ ایمفسس کے ساتھ ٹیک کیئر کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ اس روایت میں تو اس کا ذکر نہیں آیا، اور یہ ذکر یہ آیا کہ وہ تو ہر مسلمان پہ لازم ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اصل چیز جو کسی انسان کو جنت یا دوزخ میں ڈالوانے کے فیصلے کروانے والے ہوں گی، وہ چیزیں کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہوں گے، اور ان میں یہ ایک چیز ایسی ہے، زبان خاص طور سے، کہ بولنا، اپنی کنٹرول کرنا اس زبان کو، یہ نہایت ضروری ہے۔ اور اسی کا پتہ اور بہت ساری دوسری روایات سے بھی چلتا ہے، جیسے خاص طور سے ایک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی جنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے وہ جنت میں ڈال دے، تو اور یباعد من النار، یعنی معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جو جنت میں لے جائے اور دوزخ سے، نار سے، آگ سے دور کر دے۔ اس پر فرمایا
لقد سألت عن امر عظیم وانه لیسیر علی من یسر اللہ تعالی علیہ تعبد اللہ. یہ تم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ظاہر آف کورس ایک انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، بہت ہی عظیم ایک امر یعنی بڑی بات پوچھی ہے تم نے. لیکن بہرحال اس کا جواب یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آسان کر دیں. اور وہ کیا اعمال ہے؟ سب سے پہلے ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. تصوم رمضان، رمضان میں روزے رکھو. تحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو. آف کورس یہ جو 5 پلرز آف اسلام ہے اس کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاذ رضی اللہ عنہ سے. اور پھر اس کے بعد ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے مزید، الا ادلکم علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں ابواب الخیر نہ بتاؤں؟ یعنی مزید پلرز آف اسلام کا تو ذکر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے، لیکن آگے فرمایا کہ میں تمہیں اور ابواب الخیر یعنی کہ جو بہتری کے اچھائی کے جو دروازے ہیں وہ ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آف کورس معاذ رضی اللہ عنہ کیوں نہ سنتے. تو انہوں نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید اضافہ کیا، الصوم الجنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، ایک شیلڈ ٹورڈز گناہوں سے بچنے کے. اور پھر والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، اور جو صدقہ ہوتا ہے خیرات چیریٹی وغیرہ یہ خطاؤں سے بچاتی ہے. کما یطفئ الماء النار، اسی طرح سے اپنے گناہوں کو مٹاتی ہے جیسے آگ پانی کو مٹاتی ہے. اور جو صلاۃ ہوتی ہے رجلی فی جوف اللیل، جو آدمی کی رات کی نماز ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا. اور آگے یہ تلاوت قرآن پاک تلاوت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 تلاوت فرمائی، 16 اور 17 دو آیتیں تلاوت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے. یعنی کہ یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ سارے جو ہیں اعمال ضروری ہیں کرنے کے. اور یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک براس الامر، یہ میں تمہیں تمام امور کا سر یعنی کہ اس کا کرکس، اس کا نیوکلیس نہ بتاؤں؟ وعمودی، اور اس کی پلرز نہ بتاؤں؟ وذروۃ سنامی، قلت بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا بالکل آف کورس. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ اگین وہی صلاۃ اور ضرون یعنی عمود صلاۃ نماز جو ہے وہ پلر ہے، اور ضرورت سنام الجہاد، اور جو جہاد ہے وہ بالکل اس کی چوٹی ہے. یعنی کہ ایک بندہ نارمل مسلمان ہوتا ہے، اللہ کا مانتا ہے، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے، گریجولی اس پلرز کو اپنی اسٹرینتھن کرتے 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 اوپر چڑھتا ہے اور پھر بالکل پیک پہ پہنچ جاتا ہے. وہاں اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے پھر کہ اسے پھر اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی، یا وہ ٹینشن میں نہیں آتا، یا کمزوری میں کاورڈس بیہیویئر نہیں شو کرتا، اور اس میں بھی تیار ہوتا ہے. لیکن خیر مین مقصد آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے علاوہ تھا وہ یہ تھا ثم قال. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک بات کہی کہ یہ سب تو معاملات ہیں جو فرائض ہیں اسلام کے، لیکن الا اخبرکم بمالک ذالک کلی، قلت بلا یا نبی اللہ. یعنی یہ جو فرائض ہیں ان سب کا دار و مدار جس چیز پر ہے میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں اے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا بلا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، کیوں نہیں، آف کورس اللہ کے نبی آپ بتائیے ہمیں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، فاخذ بلسانہ، اپنی زبان کو پکڑا اپنے ہاتھ سے، اپنی یعنی کہ انگلیوں سے یا تھم اور انگلی سے. اور پھر فقال، کہا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کف علیک ھذا، اس چیز کو کنٹرول میں رکھو. فقلت یا نبی اللہ، اس معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمارا اس زبان سے یعنی کہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَكَلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، یعنی کہ بڑا ایک پیار کے طریقے سے انہیں ایڈریس کرتے ہوئے کہ، اور پھر آگے فرمایا کہ آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا یہ فرمایا کہ ان کی ناکوں کے بل، یا مناخرہم علی وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر چلاتے ہوئے، یا ان کی مناخر ان کی ناک کے بل چلاتے ہوئے، یہی زبانیں جو ہیں یہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈلوائیں گی، جہنم کا ایندھن بنے گی.
کیا مطلب مین بات مقصد کا یہ تھا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ایون جہاد یہ سب فرائض ہیں، ان کو ادا کرنا ہر بندے پر ضروری ہے اور ہر بندے پہ لازم ہے، لیکن ان سب کا جو رأس العمل، ان کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی اپنی زبان پر ہے، کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر اخلاق ہی اچھے نہیں ہوئے تو پھر اس کا ایک ان اے وے اتنا فائدہ انسان کو نہیں ہوگا کہ اینڈ میں وہ زبان ان کو اس جہنم کی آگ میں نہ لے جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبان کو کنٹرول میں رکھے اور اسے محفوظ فرمائے۔ اور بہرحال کہنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا یہاں پہ کہ اس زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھو، اور یہی وجہ تھی انہوں نے واخذ لسانی اپنی زبان کو پکڑ کے باقاعدہ یہ نصیحت فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، اسے اپنی کنٹرول میں رکھا جائے۔ اور بالکل اسی قسم کی روایت ایک دوسری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر روز کی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ ایک حضرت سعید رضی اللہ عنہ رفع روایت بیان کرتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کا یعنی انسان کا فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تمام کے تمام جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں ہر انسان کے، ایک ایک اس کا ہاتھ پاؤں، اس کی ناک، اس کا منہ، اس کے بال، اس کے ہونٹ، اس کے لپس، اس کی آنکھیں، کان، ایوری تھنگ، تمام جو اعضاء ہیں اس کے ایک انسان کے باڈی پارٹس ہیں، وہ اس کی زبان سے، اس کی لسان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا فإن نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا، کہ اے زبان سے ایڈریس کرتے ہوئے ایوری مارننگ اس کے پورا انسان کے باڈی پارٹس ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا کی بندی ہم پر رحم کر اور ہمارے بارے میں اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تو تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک رہے گی، یعنی زبان سے اس کے باڈی پارٹس کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو غلط رویہ اختیار کرے گی تو ہم بھی غلط رویے پر آٹومیٹکلی انکلائنڈ ہو جائیں گے۔ یعنی اس کے جو اپنے باڈی پارٹس ہیں وہ یہ اس کی زبان سے کہیں گے انسان کی کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر، اللہ سے ڈر۔ ایوری مارننگ اسے کہتے ہیں کہ اس کیونکہ پورے ڈے کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس زبان کے گویا کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور تمام باڈی پارٹس اس کے فالوورز ہوتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے اذا صلح الجسد کلہ فاذا فسد الجسد کلہ، وہاں پہ آتا ہے کہ جو انسان کا دل ہے، اس کا قلب ہے، وہ تمام باڈی پارٹس کا جو ہے وہ ماخذ اور منبع ہوتا ہے۔ تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اصل انسان کا دل ہے انٹیریئر، لیکن وہ تو باطن ہے، اندر نظر تو نہیں آ رہا، اور جو ظاہری اعضاء ہیں اس میں زبان ایک ایسا باڈی پارٹ ہے انسان کا جو اس کا اگر خراب ہے تو تمام کے تمام باڈی پارٹس آٹومیٹکلی خراب ہوتے ہیں یا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کی زبان کنٹرول میں ہے اور کم بولتا ہے، ناپ تول کے بولتا ہے اور اس کی بالکل میجرڈ لینگویج ہو، تو وہ بہت ساری پرابلمز اور ان چیزوں سے نجات پا سکتا ہے جس سے عام طور پہ زیادہ بولنے کی وجہ سے جن پرابلمز میں انسان آف کورس پھنس سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اسی لیے بار بار احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان کو کنٹرول، اس ٹنگ کو اپنے کم بولنے پر اتنا زیادہ ایمفسس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ہی حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ ما اخاف ما تخاف علیہ، کہ آپ کو میرے بارے میں، یہ صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا زیادہ ڈر ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو، اسی طرح سے جیسے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تھا کہ اپنی زبان کو، فاخذ بلسان، اپنی زبان کو پکڑا اور پھر کہا قال ھذا، یہ اس چیز کا سے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے، سب سے زیادہ خطرہ ہے، آئی فیئر دس دا موسٹ۔ کیا مطلب تھا؟ آف کورس یہی سملر میننگ تھا کہ اسے اپنی کنٹرول میں رکھنا۔ جو بندہ سوچ سمجھ کے بولے گا، پہلے بات کو تولے گا اور پھر بولے گا، تو وہ بہت ساری پرابلم سے آٹومیٹکلی بچ جائے گا۔ لیکن یہی زبان اگر کنٹرول میں نہ رہی تو وہ بہت سارے ایسے مسائل میں بندے کو الجھا سکتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں اسے اس کا آف کورس جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے ڈونٹ ڈو دا کرائم اف یو کینٹ ڈو ٹائم، یعنی اگر سزا سے ڈرتے ہو تو پھر کرائم ہی نہ کرو،
اور وہ کرائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے عذاب سے ذرا سا بھی ڈر خوف ہے اور دوزخ کی آگ سے بچنے کا کوئی نہ کوئی دل میں انٹینشن ہے تو پھر اس کا کنٹرول کی فکر میں لگو. اور فکر میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کی یہی زبان ہے جو اس کے فیصلے کرا دے گی. جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہی اے معاذ یہی زبان جو ہے یہ انسان کو اس کے منہ کے بل یا اس کی ناک کے بل رگڑتی ہوئی جا کے جہنم کی آگ میں گروا دے گی. یہی زبان انسان کی, تو اسے کنٹرول میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا, کہ جو کوئی خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جس کسی نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا مقصد یہ ہے خاموشی اختیار کر لی جائے, نہیں سمجھ آ رہا کچھ تو بیکار کی ادھر ادھر کی بحث مباحثہ اور پھر بحث برائے بحث اور ان چیزوں سے حاصل کچھ نہیں ہونا, اینڈ رزلٹ اس کا وہی زیرو ہی رہنا ہے. اور بری اور فضول باتوں سے زبان کو روکنا یہ بہت ہی ضروری ہے ہلاکت سے بچنے کے لیے. اور اسی لیے یہی زبان کی اگر جو بندہ خاموش رہے گا تو وہ آٹومیٹکلی اس کے زبان بھی کنٹرول میں رہے گی. اور اسی لیے فرمایا من سمتا نجا, جو خاموش رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ نجات پا جائے گا. تو نجات کا راستہ جو بتایا ہے نا حدیث میں, اور اسی لیے وہ راستہ خاموشی یعنی کہ زبان کا کم استعمال. اور اسی لیے پہلے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ, جو مجھے گارنٹی دے دے, ضمانت دے دے کہ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں رہے گی, میں اسے گارنٹی دے دیتا ہوں جنت کی. تو ایک گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہر مسلمان ہر مومن کے لیے سامنے آن دا ٹیبل رکھ دیا کہ جو کوئی اپنی زبان کی گارنٹی دے دے اپنے منہ سے کم بولنے کی, تو میں اسے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. اور یہ بار بار ان روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک دوسری بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما النجات, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک ویلسعک بیتک وابکی علی خطایاتک, کہ یہی وہی اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو, یہی پہلی چیز. اور دوسری چیز آگے اس روایت میں یہ بھی فرمائی کہ اپنے گھروں میں اپنے لیے گنجائش بنا کر اور وہیں رہو, اور باہر زیادہ گھروں سے باہر نہ نکلو زیادہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, فضول بلا وجہ گھومنے اس کی خاطر بس میں کسی طرح نکلا رہا ہوں. اور تھرڈ فرمایا گناہوں پر اللہ کے حضور میں رویا کرو, اللہ سے ڈرنے کے, اللہ کے خوف سے جو ایک آنسو بھی ہوتا ہے وہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اسی لیے یہ تین چیزیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک چیز ظاہر ہے اس روایت میں اور بھی جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ باہر گھومنا پھرنا, اگر کوئی کام نہ ہو انسان کو, بیکار آوارہ گردیوں سے اور بے فکروں کی طرح باہر گھومنا پھرنا اور انٹرٹینمنٹ اور پارٹیز اور کلبنگ اور بلا وجہ, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط اور پرہیز کرنے کے لیے یہاں پہ فرمایا. اور یہی فرمایا کہ بہتر یہی ہے انسان اپنے بال بچوں بیوی بچوں وغیرہ کے ساتھ گھر میں رہے اور ایون کام کاج دیکھے اور جو اللہ کی عبادت وغیرہ ہے اس میں مشغول رہے اور اپنے آپ کو اس میں انوالو رکھے زیادہ, تو آٹومیٹکلی ان چیزوں سے بچے گا. اور ڈیفینیٹلی اگر کم انٹریکشن ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی موسٹ ڈیفینیٹلی ان بہت سارے گناہوں سے اور خاص طور سے اپنی باتوں کا جو ایمپل زبان چلانا ہے اس سے بھی محفوظ رہے گا. اور یہی وجہ اپنے آپ کو الگ کرنا یا تنہائی میں, یہ اس روایت کے علاوہ اور بھی روایات سے پتہ چلتا ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واسقل فی المیزان, کیا میں تمہیں ایسی دو چیزیں بتاؤں جو تمہارے لیے سب سے زیادہ ہلکی, اخف علی الظہر تمہاری پیٹھ پر بہت ہی ہلکی یعنی کہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہیں, لیکن اسقل فی المیزان جو میزان ہوگا اس پہ بہت ہی زیادہ بھاری اثقل ہوں گی, ویری ہیوی آن دا میزان. آف کورس عرض کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قلت بلا, آف کورس مجھے بتائیے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو چیزیں کرنے کو کہیں, ایک یہی کہا طول السمت اور حسن الخلق, ایک اچھے اخلاق اور دوسرا طول السمت زیادہ خاموشی. یہ دو چیزیں اختیار کر لو تو والذی نفسی بیدی ما عامل الخلائق بمثلھا, ان دو چیزوں کے علاوہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی, جس کی ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم, ان دو کاموں کے علاوہ اور کوئی اس سے اچھا عمل نہیں ہے.
اور اسی لیے خاص طور سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ پسندیدہ چیزوں سے آدمی اپنی زبان کو روکے اور خاموشی اختیار کرے زیادہ سے زیادہ. اور یہی وجہ ہے ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ جو خاموش رہنا اور کم بولنا کے جو صفت تھی اس میں اتنے زیادہ خود اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے. ایون دو پوری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانی تھی اور سب کچھ ان کے مسائل تھے، لیکن صحابہ کرام اس کے بعد بھی ان کی روایات ملتی ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے. اور ایک دوسری روایت میں بلکہ آتا ہے وَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا فِي مَا يَرْجُو ثَوَابَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ بات کرتے تھے جس سے انہیں کوئی ثواب کی امید ہوتی تھی، کوئی اللہ کی بینیفٹ، فائدے دین کے لیے، ادروائز بالکل خاموشی اختیار کرتے تھے. اور ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ان نصیحتوں کو بہت سیریسلی لیتے تھے اور بہت زیادہ فوکس طریقے سے ان کو پھر اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرتے تھے. اور ہمیں بھی سیکھنے کے لیے ان سے، ہمارے لیے تو رول ماڈلز وہی صحابہ کی لائف سٹائلز اور ان کے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے. اسی وجہ سے جو صحابہ کا اگر ہم دیکھیں تو یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ فرمایا تھا خاص طور سے کہ اپنے خاموشی اختیار کرو زیادہ سے زیادہ، تو وہ اتنے زیادہ اس پہ پھر اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے اور ایمفسس کے ساتھ عمل کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حطان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، ایک دفعہ حاضر ہوا تو میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پایا ایک مسجد میں بالکل ٹیک لگائے ایک کونے پر، ایک چادر اوڑے اور کالی چادر اوڑے اور اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا ابو ذر ما هذه الوحدہ، یہ تم آپ ایسے تنہائی میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ اکیلے بیٹھنا تنہائی میں یا اپنے آپ کو الگ کر لینا یا لوگوں سے دور رہنا یہ بہتر ہے برے لوگوں کے اندر میں اٹھنے بیٹھنے سے. اور والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، لیکن ظاہر ہے آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر نیک اللہ والے لوگوں میں اور علماء کرام میں اٹھنا بیٹھنا رکھ رہے ہو تو ظاہر ہے وہ بہتر ہوگا اکیلے بیٹھنے سے، لیکن اگر برے لوگوں میں زیادہ انٹریکشن ہونے کا خطرہ ہو تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اکیلے بیٹھا جائے. اور آگے پھر وجہ بھی آگے مزید بیان فرمائی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے وَإِمْلَاءُ الْخَيْرُ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ، کہ اچھی بات کرنا، لوگوں کو اچھی بات، خیر کی بات بتانا، دعوت تبلیغ کی یا تفسیر حدیث قرآن کی، شریعت کی مسائل بتانا، وہ بہتر ہے خاموش رہنے سے، اور بری بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. تو ظاہر ہے اس نصیحت سے ہمیں اینڈ میں یہی پتہ چلتا ہے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب سے بہتر بات یہی ہے کہ انسان اگر خطرہ ہو برائی میں پڑنے کا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، اور تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اکیلی تنہائی اختیار کی جائے، اور اگر بات کی جائے تو اچھی کی جائے، اگر بری باتیں کرنے کا ڈر ہو تو پھر خاموش رہنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بری باتوں کے مقابلے میں اچھی باتیں کرنا اور خاموش رہنا جو ہے وہ افضل ہے. یہی اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان روایات پر عمل کرنے کی اور اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں کرنے کی، اسے گارنٹی دینے کی کہ اس سے ہم صحیح استعمال کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، کیونکہ وہ آٹومیٹکلی پھر جو خاموش رہنے کی جس کو عادت ہوگی اس کی زبان کم چلے گی اور وہ غلط اور بری باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو موسٹ ڈیفینیٹلی بہت سارے بڑے بڑے گناہوں سے انشاءاللہ تعالی بچت ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی اس ٹنگ کو ان کنٹرول رکھنے کی اور اپنے معاملات میں، ہر مسائل میں، ہر چیز میں کم سے کم بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.